بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عربک سینٹنسز کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کون کون سی قسمیں ہیں، آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر سینٹنس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں تو a sentence is a set of words that is complete، یعنی لفظوں کے ایسے کلیکشن اور مجموعے کو جو اس طرح آئیں کہ ان کے ملنے سے کوئی بات بھی سمجھ میں آنے لگے، اسے ہم جملہ یا سینٹنس کہتے ہیں۔ اور عربی میں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک جملہ اسمیہ یا جملۃن اسمیۃن، جسے ہم انگلش میں نامنل سینٹنسز کہتے ہیں۔ یہاں ایک سینٹنس آپ دیکھ رہے ہیں، انگلش میں لکھا ہے حامد از اے ٹیچر۔ حامد یہ ایک سبجیکٹ ہے یا مبتدا ہے، عربی میں اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ جو بھی نام شروع میں آئے اور اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، کچھ بتایا جائے، وہ مبتدا یا سبجیکٹ کہلاتا ہے، اور اس جملے میں حامد ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں از جو جملے میں کچھ معنی دے رہے ہیں، اور یہ ہیلپنگ ورب یا ورب ہے جو عربی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ٹیچر ایک استاد ہے۔ ٹیچر ایک خبر دے رہا ہے حامد کے بارے میں کہ حامد استاد ہے۔ جو بھی بات مبتدا کے بارے میں یا کسی نام کے بارے میں جو خبر دیتے ہیں، اسے ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ جملہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہے۔ یہ تو بات تھی انگلش کی، لیکن اس جملے کو اگر عربی میں بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی نام سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حامد اور معلم، یہ دو لفظ ہیں، اور دونوں ہی لفظوں کے آخر میں دو پیش ہیں، حامد پر بھی اور معلم پر، جسے ہم تنوین بھی کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر یعنی تنوین آئے تو پھر وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حامد اسم ہے اور یہ مبتدا ہے، اور معلم یہ بھی اسم ہے لیکن یہ خبر ہے۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ یہاں پر انگلش کی طرح اور مزید کوئی چیز نہیں ہے، صرف دو اسم مل کر ایک مکمل جملہ بنا رہے ہیں، جو صرف عربی ہی کی خاصیت ہے۔ اور انگلش میں آپ کسی بھی دو ناموں کو جوڑ کر جملہ نہیں بنا سکتے، وہ جملے کا ٹکڑا بن سکتا ہے، جملے کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن مکمل جملہ صرف اس طرح سے عربی میں ہی بنتا ہے، جو ایک کمپلیٹ سینٹنس بھی مانا جاتا ہے۔ حامدن یہ مبتدا یا سبجیکٹ ہے اور معلمن پریڈیکیٹ یا خبر ہے۔ ایسے جملوں کو جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے نہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی آگے سیشنز میں دیکھیں گے، آج صرف ٹاپک ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جملے کی یا سینٹنس کی دوسری قسم ہوتی ہے جملہ فعلیہ، جملۃن فعلیۃن، یعنی وربل سینٹنسز، وہ جملہ جو فعل یا ورب یا کسی کام سے شروع ہو۔ اب انگلش کی ایک مثال یہاں پر ہے، حامد ہیلپ زید، حامد نے زید کی مدد کی۔ یہاں حامد سبجیکٹ ہے یا ڈوئر ہے جو کام کر رہا ہے مدد کرنے کا، اور یہاں پر کام مدد ہونے یا کرنے کا ہو رہا ہے، اور زید یہاں آبجیکٹ ہے کیونکہ وہ فعل کا یہاں پر حامد کے ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے۔ جو بھی چیز ایکشن کو ریسیو کرتی ہے وہ آبجیکٹ یا مفعول کہلاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں عربی میں کس طرح بناوٹ ہوگی۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ عربی میں دوسری قسم جملے کی جملہ فعلیہ ہے، جو ہمیشہ فعل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تین ہی طرح کے الفاظ عربی میں ملتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یا یہ جملہ جب بھی شروع ہوگا جملہ فعلیہ ہمیشہ لفظ فعل سے شروع ہوگا۔ اس طرح نصر حامد زیدن، یعنی مدد کی حامد نے زید کی۔ یہاں پر نصر فعل ہے یا ورب ہے، حامد ڈوئر یعنی فاعل ہے جو کام کر رہا ہے، زیدن یہاں پر کیونکہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے اس لیے یہ آبجیکٹ یا مفعول ہے۔
یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ڈوئر یعنی فاعل پر ہمیشہ عربی کے اندر پیش یا دو پیش ہی آتے ہیں، اور مفعول پر عربی میں ہمیشہ زبر یا دو زبر ہی آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معلوم ہوا کہ جملے کی دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے، جو ہمیشہ فعل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے مرکب کی دو قسمیں تھیں، جس میں سے ایک قسم تھی تام، یعنی وہ جملے جن سے پوری بات سمجھ میں آئے۔ اب تام کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور اس کی مثالیں تھیں حامد معلم، حامد ایک استاد ہے، نصر حامد زیدن، مدد کی حامد نے زید کی۔ اور اگر ہم اپنے میپ کی طرف جائیں تو یاد دہانی کے لیے کلمہ، منہ سے نکلنے والے ہر معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، جب یہ 2 یا 2 سے زیادہ ملتے ہیں تو مرکب بناتے ہیں، اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں، تام اور ناقص۔ اور تام کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ یعنی نومنل سینٹنسز، اور جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنسز۔